کبھی ایک دور تھا جب دو سلطنتیں زرفشاں اور نورستان اپنے خوبصورتی اور شان و شوکت کی مثال سمجھی جاتی تھیں۔ زرفشاں کا شہزادہ ریحان اپنی بہادری اور ذہانت کے لیے مشہور تھا، جبکہ نورستان کی شہزادی لیلا اپنے خوبصورت اور نرمی کے لیے مشہور تھی۔ ریحان اور لیلا نے ایک دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر دونوں کا دل خوابوں میں ایک دوسرے کی جھلک محسوس کرتا تھا۔ ایک دن زرفشاں پر حملہ ہو گیا۔ دشمنوں نے سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ریحان نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے جنگ لڑی، مگر اسے قیدی بنا لیا گیا۔ دشمنوں نے شرط رکھی کہ اگر نورستان کے بادشاہ نے زرفشاں کی سرحدوں سے دستبرداری نہ اختیار کی تو شہزادے کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ خبر جب نورستان پہنچی تو لیلا نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر شہزادے کو بچائے گی۔ وہ تنہا ایک غلام کے بھیس میں دشمن کے قلعے کی طرف نکل پڑی۔ لیلا اپنے سفر کے دوران ایک گھنے اور پراسرار جنگل سے گزر رہی تھی، جہاں ہر طرف خاموشی تھی اور درختوں کی بلند شاخیں آسمان کو چھوتی تھیں۔ سورج کی روشنی بمشکل ہی زمین تک پہنچ پاتی تھی، اور لیلا کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے یا اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ چلتے چلتے لیلا ایک پرانے پتھریلے راستے پر پہنچی، جہاں ایک قدیم طرز کا ٹوٹا ہوا پتھر کا محراب کھڑا تھا۔ محراب کے اندر سے ایک نرم سی روشنی جھلک رہی تھی۔ جیسے ہی لیلا نے اس روشنی کے قریب قدم رکھا، اسے ایک پراسرار شخصیت نظر آئی۔ لمبا قد، سفید بال اور نیلی چمکتی ہوئی آنکھیں۔ وہ ایک جادوگر تھا جو وہاں موجود ہونے کے باوجود ہوا کے ساتھ تحلیل ہونے جیسا لگ رہا تھا۔ جادوگر نے نرمی سے لیلا سے بات کی۔ تمہاری منزل قریب ہے، لیکن تمہیں ابھی کئی خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تمہارے دل میں نیکی اور ہمت ہے، اور اسی لیے میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ پھر جادوگر نے اپنی چھڑی ہوا میں گھمائی اور ایک خوبصورت آئینہ ظاہر کیا۔ آئینہ چاندی کی طرح چمک رہا تھا اور اس پر عجیب و غریب نقوش بنے ہوئے تھے۔ جادوگر نے آئینے کو لیلا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ آئینہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ تمہیں ان خطرات اور سازشوں کو دکھائے گا جو تمہارے دشمن تمہارے لیے تیار کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھو، اس کی طاقت کے ساتھ ایک شرط بھی ہے۔ اگر یہ آئینہ ٹوٹ گیا تو تم ہمیشہ کے لیے تاریکی کے سائے میں گم ہو جاؤ گی۔ لیلا نے ہچکچاتے ہوئے آئینہ لیا اور جادوگر کا شکریہ ادا کیا۔ جادوگر نے مسکرا کر کہا، یہ سفر تمہاری بہادری کا امتحان ہے، لیکن یاد رکھو، سب سے بڑی طاقت تمہارے اپنے دل میں ہے۔ یہ کہہ کر جادوگر دھوئیں میں تحلیل ہو گیا اور لیلا تنہا رہ گئی۔ آئینے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے اس نے اپنا اگلا سفر شروع کیا۔ لیلا کو آخر کار قلعہ دکھائی دیا۔ اس نے قلعے کے اندر داخل ہونے کا منصوبہ بنایا، کیونکہ قلعے میں داخل ہونا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن لیلا نے اپنی ذہانت اور جادوئی آئینے کی مدد سے ایک ترکیب نکالی۔ سب سے پہلے اس نے آئینے میں جھانک کر دشمنوں کے منصوبے اور قلعے کی حفاظتی تدابیر کو دیکھا۔ آئینہ اس کے سامنے قلعے کا نقشہ اور پہرے داروں کی نقل و حرکت کو واضح کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ قلعے کے جنوبی دروازے پر پہرا کمزور تھا اور وہاں کے محافظ وقفے وقفے سے چوکسی چھوڑ دیتے تھے۔ لیلا نے اپنا روپ بدلا اور سپاہی کی شکل اختیار کی اور خود کو قلعے کے محافظ کے طور پر پیش کیا۔ وردی پہن کر وہ اپنے چہرے کو ایک سکارف سے ڈھانپ کر وہ جنوب کے دروازے کی طرف بڑھی۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچی تو اس نے دیکھا کہ پہرے داروں کے درمیان بحث ہو رہی تھی اور وہ اپنی ذمہ داری سے غافل ہو رہے تھے۔ لیلا نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور جادوئی آئینے کی طاقت استعمال کی۔ اس نے آئینے میں پہرے داروں کے خوف اور کمزوریوں کو دیکھا، انہیں جا کر بتایا کہ مغربی دروازے کی طرف حملہ ہوا ہے، اور وہ سب سپاہی اس دروازے کی طرف دوڑ نکلے، اور لیلا بغیر کسی رکاوٹ کے جنوبی دروازے سے قلعے میں داخل ہو گئی۔ قلعے کے اندر لیلا نے آئینے کی مدد سے قید خانے کا راستہ تلاش کیا۔ آئینے نے نہ صرف قید خانے کی جگہ دکھائی بلکہ راستے میں چھپے خطرات اور جال بھی واضح کر دیے۔ وہ بڑی مہارت سے ان جالوں اور دشمنوں سے بچتی ہوئی قید خانے تک پہنچی۔ ریحان جو کئی دنوں سے قید میں تھا، لیلا کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ لیلا نے جلدی سے قید خانے کا تالا کھولا، جس کی چابی اس نے ایک پہرے دار کی جیب سے چرائی تھی۔ جیسے ہی قید کا دروازہ کھلا، ریحان نے کہا، تم یہاں کیسے پہنچی؟ یہ تو ناممکن تھا۔ لیلا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا،
جہاں ہمت اور ذہانت ہو وہاں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ دونوں نے جادوئی آئینے کی رہنمائی میں قلعے سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈا۔ جب وہ دونوں فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ لیلا نے جادوئی آئینے کا استعمال کیا اور دشمنوں کو روکنے کے لیے ایک دیوار کھڑی کر دی، مگر حملے کی شدت سے آئینہ ٹوٹ گیا۔ آئینے کے ٹوٹتے ہی لیلا کی روح آہستہ آہستہ دھند میں بدلنے لگی۔ ریحان نے اسے بچانے کی کوشش کی مگر لیلا نے اسے روک دیا اور کہا، میری قربانی رائے گاہ نہ جانے دینا، اپنی سلطنت کو بچاؤ اور میرا خواب پورا کرو۔ ریحان نے درد اور غصے کے ساتھ دشمنوں کا سامنا کیا اور اپنی بہادری سے انہیں شکست دی، مگر وہ لیلا کو نہ بچا سکا۔ ریحان نے اپنی سلطنت کو دوبارہ تعمیر کیا مگر وہ کبھی لیلا کو نہیں بھولا۔ اس نے ایک بڑا محل بنوایا جہاں لیلا کی یاد میں ایک شفاف آئینہ رکھا گیا۔